عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے، ساتھ ہی امید ہے کہ آپ کے امتحانات کی تیاری اچھے سے چل رہی ہوگی۔ تو اس ویڈیو میں، اس لیکچر میں ہم آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کے نصاب یعنی کہ بی اے سال سوم سیمسٹر ششم کے اردو نصاب میں شامل تحریک آزادی میں ناول کا کردار، یعنی کہ یہ جو ٹاپک ہے تحریک آزادی میں ناول کا کردار آپ کے نصاب میں شامل ہے اور یہ سیمسٹر ششم کے حصہ دوم سے ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر اس لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے سب سے پہلے کچھ ناقدین کی طرف سے جو کہ ناول کی تعریف بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ تو سب سے پہلے جبی پسٹلے کا کہنا ہے کہ ناول بیان یا نثر ہے جس میں خیالی کرداروں اور واقعات سے سروکار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہماری دوسری لائن ہے اس کو آپ صحیح کر لینا، یہ سروکار ہے، اور اسی کے آگے ایک اور ناول کی تعریف کی گئی ہے کہ حقیقی ناول بھی کبھی بھی صرف رومانی نہیں ہوتا، اس کے لیے حقائق کو سہارا اور حقیقی سوسائٹی کا پس منظر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ای ایم فاسٹن نے ناول کی تعریف کچھ اس طرح سے کی ہے کہ ناول ایک خاص طوالت کا نثری قصہ ہے، لیکن یہ تعریف بہت تشنا ہے جس میں ناول کے صرف ایک پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے، جبکہ ہنری جیمس لکھتے ہیں ناول اپنی وسیع ترین تعریف میں زندگی کا شخصی اور راست اثر ہے۔ تو یہ تو کچھ تعریف ناول کی تھی۔ اس کے علاوہ جو آپ کے نصاب میں کچھ کتابیں شامل کی گئی ہیں، کئی بار ان سے بھی سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ کتاب کا نام دے دیں گے اور اس کے مصنف کا نام پوچھا جائے گا۔ تو یہاں پر ان کتابوں کے نام بھی اور ان کے مصنف کے نام آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی آپ بہت اچھے سے ذہن نشی کر لینا۔ یہاں پر پہلی کتاب کا نام ہے 20ویں صدی میں اردو ناول، جس کے مصنف یوسف صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ ناول کا فن، اس کے جو مصنف ہیں وہ ابوالکلام صاحب ہیں، اور اردو کے 15 ناول۔ اس کے علاوہ ہم عصر اردو ناول کی تاریخ اور تنقید، یہ بہت ہی اہم کتاب ہے، اور آپ کے آنے والے تمام مقابلہ جاتی امتحانات کے اندر یہ سوال آپ کو بار بار دیکھنے کو ملے گا کہ اردو ناول کی تاریخ اور تنقید کا مصنف کون ہے، تو اس کا جواب ہوگا علی عباس حسینی، اور اردو ناول کا سفر ناز قادری اس کے مصنف ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو کتابیں دی گئی ہیں یہ بھی آپ نوٹ کر لینا، اور یہاں پر اردو ناول آزادی کے بعد مصنف ڈاکٹر اسلم آزاد، یہ بھی ایک اہم کتاب ہے، اور نمبر 8 پر جو کتاب دی گئی ہے نئی صدی کی 2 دہائیوں کا اردو فکشن، جس کے مصنف پروفیسر اسلم جمشید پوری اور ارشاد ثانوی صاحب ہیں، یہ بھی ایک اہم کتاب ہے۔ تو آئیے اب براہ راست اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے گا، ایک سوال کئی بار آ جاتا ہے کہ ناول کے پلاٹ کو ریڑھ کی ہڈی کس نے کہا ہے؟ تو جو پلاٹ ہوتا ہے ناول کے اندر اس کو ریڑھ کی ہڈی ایم فاسٹن نے کہا ہے۔ اس کو آپ نوٹ کر لینا، لکھ لینا، یہ آپ کو سوال کئی جگہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ اور اردو میں سب سے پہلے جو ناول نگاری کی شروعات کی تھی وہ ڈپٹی نذیر احمد نے کی تھی۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کو ڈاکٹر احسن فاروقی نے تمثیل قرار دیا ہے، اور یہاں پر یہ اقتباس درج کیا گیا ہے۔ یہ آپ ذہن نشی کر لینا کہ آپ کو آپ کے امتحان میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اقتباس جو ہے وہ کس نے کہا ہے یا یہ کس ادیب نے لکھا ہے۔ تو اس کو آپ لکھ لیجئے یا پھر اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر وقار عظیم صاحب بھی جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ نذیر احمد کے قصے اس مفہوم میں ناول نہیں ہیں جو ہم نے مغرب سے لیا ہے، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ ناول کی داغ بیل انہی قصوں نے ڈالی ہے، اور یہاں پر ان کے کچھ ناولوں کے نام دیے گئے ہیں، یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ چونکہ میرۃ العروس ان کا پہلا ناول ہے، میرۃ العروس ڈپٹی نذیر احمد، اور اردو کا پہلا ناول ہے جو کہ 1869 میں تصنیف ہوا تھا۔ اس کے علاوہ توبۃ النصوح ابن الوقت، فسانہ مبتلا، یہ سب انہی کے ناول ہیں۔ اور اب آگے بات کرتے ہیں کہ ناول کی جو ارتقائی منزل ہے وہ کس طرح سے پروان چڑھی ہے۔ تو ناول کی ارتقائی تاریخ میں پنڈت رتن ناتھ سرشار کے ناول فسانہ آزاد کو دوسرے سنگ میل کا درجہ حاصل ہے۔ دیکھیے گا، فسانہ آزاد ڈپٹی نذیر احمد کے بعد یہ کہا جائے کہ رتن ناتھ سرشار ڈپٹی نذیر احمد کے بعد دوسرے بڑے ناول نگار ہیں تو زیادہ صحیح ہوگا۔ تو
फसाना आज़ाद रतन नाथ सरशार का नावल है, तो ये दूसरे बड़े नावल का जो है दर्जा रखता है। और पंडित रतन नाथ सरशार उर्दू नावल की तारीख़ में दूसरे अहम नावल निगार होते हैं। इन्होंने अपने नावल फसाना आज़ाद में एक बहुत ही उम्दा और ज़िंदा किरदार पेश किया है जिसका नाम खोजी है। तो खोजी और आज़ाद ये दोनों फसाना आज़ाद नावल के अहम और बड़े किरदार हैं। फसाना आज़ाद एक ख़ास दौर की लखनवी माशरत और लखनऊ की तहज़ीबी ज़िंदगी का बड़ा आईना खाना है। तश्कीली दौर के तीसरे बड़े नावल निगार की हैसियत से अब्दुल हलीम शरर का नाम आता है। ये तारीख़ी नावलों के पानी भी हैं। देखिए, सवाल आता है कि उर्दू में तारीख़ी नावल निगारी की दाग़ किसने डाली, तो उसका जवाब होता है अब्दुल हलीम शरर ने। और इन्हों का जो पहला तारीख़ी नावल है वो 1880 में शाये हुआ था और फिरदौसी बरी इनका एक अहम नावल है। इसके बाद आती है जो नंबर आता है वो मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा का आता है। इनके 5 मुकम्मल और तबाज़ात नावल हैं, तो ये इनके नाम दिए गए हैं, आप नोट कर लेना। उमराव जान आता जो कि 1899 में शाये हुआ है, ये उर्दू का और मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा का एक बड़ा नावल है। और आगे अगर बात की जाए अब मुंशी प्रेमचंद की, तो मुंशी प्रेमचंद ने 25 वर्षों तक उर्दू नावल की खिदमत अंजाम दी हैं और पहला नावल इनका 1902 में शाये हुआ था जो कि नामुकम्मल रहा था। मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहले गांव की अवामी ज़िंदगी को अपने नावलों का मौजू बनाया है। और वक़ार अज़ीम जो है इनके बारे में लिखते हैं कि प्रेमचंद के नावल उर्दू नावल की तारीख़ में ज़िंदगी और फ़न की अज़मत और बुलंदी के बेहतरीन मज़हर हैं। प्रेमचंद से पहले अच्छे नावल निगारों ने फ़न की जो रिवायत कायम की थी, प्रेमचंद ने न सिर्फ उसे वसअत दी बल्कि अपनी फ़नी बसीरत से उसे एक नया मफ़हूम दिया। तो ये पूरी कोटेशन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से ज़हन नशी कर लीजिएगा। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद के बारे में डॉक्टर असलम आज़ाद लिखते हैं कि नज़ीर अहमद से प्रेमचंद के हद तक के नावल की इर्तक़ाई तारीख़ बुनियादी तौर पर मशरक़ी अंदाज़ नज़र और मशरक़ी तर्ज़ तहरीर की आइनेदारी करती है। ये आज़ादी के बाद उर्दू नावल अपनी किताब में असलम आज़ाद साहब फरमाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर तहरीक आज़ादी और या फसादात के मौजू पर जो नावल लिखे गए हैं उसके बारे में बात होती है। फसादात के मौजू पर रामानंद सागर ने और इंसान मर गया नामी नावल लिखा था। यह नावल सेक्युलर इक़्तिदार की बिना पर एक आला मकसद का हामिल है। फसादात के मौजू पर जो है एम असलम ने एक नावल लिखा है रक़्स इब्लीस, जो कि एक यखरू का नावल है जिसमें सिर्फ़ एक ही तरफ से की गई मज़ालिम की दास्तान को पेश किया गया है। 1947 के बाद हुए फसादात को मौजू बनाकर दूसरे नावलों में रशीद अख्तर का 15 अगस्त और नसीम साहब का खाक व खून, रईस अहमद जाफरी का मुजाहिद, कैस रामपुरी का खून बेआबरू और फिरदौसी, इसके अलावा कुदरतुल्लाह शहाब का या खुदा बहुत ही अहम नावल हैं। तो फसादात के मौजू पर जो नावल लिखे गए हैं उनमें 2 नावल बड़े अहम हैं, जिसमें से एक का नाम आता है और इंसान मर गया और दूसरा या खुदा। टेढ़ी लकीर इस्मत चुगताई का एक अहम नावल है। इनके दूसरे अहम नावलों में मासूमा, सौदाई और ज़िद्दी शामिल हैं। ये सवालात आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। आज़ादी के फ़ौरन बाद 3 संजीदा नावल सामने आते हैं, जिसमें क़ुर्रतुल ऐन हैदर का मेरे भी सनम खान 1949, अज़ीज़ अहमद का ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती और डॉक्टर हसन फ़ारूक़ी का शाम अवध। ये तीनों नावल मजमूई तौर पर ज़िंदगी को समझने की सही करते हैं। नावल मेरे भी सनम खान क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने अवध के ताल्लुक़दाराना तबक़े की ज़िंदगी और तहज़ीब और उनके आला क़दरों को इसके अंदर पेश किया है। तो नावल मेरे भी सनम खाने में एक तरह से ये कहा जाए कि लखनऊ की तर्ज़ ज़िंदगी को यहाँ पर पेश किया गया है, यहाँ की तहज़ीब को इसके अंदर दिखाया गया है। और इन्हीं का एक और नावल है आग का दरिया, जो कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर ही नहीं बल्कि उर्दू का भी एक अहम नावल है, जो कि 1959 में शाये हुआ है। इस नावल में हिंदुस्तान के तकरीबन 2500 साल जो तारीख़ और तहज़ीब को जो है इसके अंदर पेश किया गया है। तो यहाँ पर 2500 साल तारीख़ पेश की गई है। इस नावल के किरदार अपने फ़लसफ़ाए ज़िंदगी के नुमाइंदे हैं। इसमें गौतम, नीलम्बर, चंपा मरकज़ी किरदार की हैसियत रखते हैं। इसके अलावा इसमें अंदर जो दूसरे किरदार हैं, जैसे कि
ابوالمنصور کمال الدین مسلم تہذیب کا نمائندہ ہے۔ اس کی ماں ایرانی تھی اور باپ اس کا عربی تھا۔ اس ناول میں انگریزی تاجر کی حیثیت سے بھی جو ہے ایک دو کرداروں کو پیش کیا گیا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے آگ کے دریا میں بہت ہی عمدگی سے کام لیا ہے اور پوری تہذیب جو ہے اس کے اندر پیش کر دی گئی ہے۔ یہاں قدیم ہندوستان سے لے کر کے جدید ہندوستان تک کی جو ہے وہ تصویر کشی اور تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اب آگے بات کی جائے کہ اردو کا پہلا اجتماعی ناول کون سا ہے، تو وہ عزیز احمد کا ایسی بلندی ایسی پستی ہوتا ہے۔ اس ناول میں حیدرآباد کی پوری روح سماسی گئی ہے۔ عزیز احمد پر اپنے ناولوں میں عریانیت پھیلانے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ سوال پچھلے سال آپ کے پیپر میں پوچھا جا چکا ہے۔ 1960 کے بعد لکھے جانے والے ناولوں میں شوکت صدیقی کا خدا کی بستی، ممتاز مفتی کا علی پور کا علی، جمیلہ ہاشمی کا تلاش بہارا اور جو دیگر یہاں پر مصنفین کے اہم ناول ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں۔ آپ ان سب کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں، یاد کر لیں۔ یہ سب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایگزام میں آ جائیں یا پھر ایک دو اس میں سے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں، جیسے کہ حیات اللہ انصاری کا لہو کے پھول اور جیلانی بانو کا ایوان غزل بہت ہی مشہور ناول ہیں۔ اور ڈاکٹر حسن فاروقی نے شام اودھ لکھا، ان کا ایک اور اہم ناول سنگم ہے۔ یہ جو ہے آگ کے دریا کی طرح علامت ناول ہے۔ قرۃ العین حیدر نے آگ کے دریا میں 2500 سالہ تاریخ کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اسی طرح ڈاکٹر فاروقی محمود غزنوی کی آمد سے اپنے ناول کی ابتدا کرتے ہیں۔ اور آگے بات کی جائے، یہ جو حیات اللہ انصاری کا ناول ہے لہو کے پھول بہت ہی ضخیم ناول ہے اور جس کے صفحات کی تعداد تقریباً 2600 ہوتی ہے۔ اور بات کی جائے اگر اب آگے کرشن چندر نے، تو کرشن چندر نے آزادی سے قبل ایک ناول شکست نام سے لکھا تھا اور آزادی کے بعد لکھے جانے والے ناولوں میں ان کے سڑک واپس جاتی ہے، چاندی کا گھاؤں اور ایک وائلن سمندر کے کنارے میری یادوں کے چنار، دل کے بعد یہاں سو گئیں، یہ سب جو ہے کہ یہاں پر نام دیے گئے ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اب بات کرتے ہیں ترقی پسند تحریک کو جو ناول لکھے گئے ہیں اس کے بارے میں، یعنی کہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو ناول لکھے گئے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو ترقی پسند تحریک نے سب سے پہلے ادب برائے زندگی کے نظریے کو فروغ دیا تھا اور جو اس نظریے کو اپنے ناول کے اندر پیش کرتا ہے تو وہ سب ترقی پسند یا ترقی پسندی ناول کہلاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ترقی پسند تحریک کے نظریے کو موضوع بنا کر لکھی جانے والا جو پہلا ناول ہے وہ لندن کی ایک رات 1938 ہے، جس کے مصنف سجاد ظہیر ہیں۔ لندن کی ایک رات کے بارے میں قمر رئیس صاحب نے کچھ لکھا ہے، تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا، آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر ہے۔ اور ترقی پسند تحریک کے نظریے کے تحت لکھا جانے والا دوسرا اہم ناول جو ہے وہ کرشن چندر کا شکست ہے، جو کہ 1943 میں منظر عام پر آیا تھا۔ اس ناول یعنی کہ شکست میں کشمیر کی سماجی حالت اور اس کے دیہاتوں کی فرسودہ رسم و رواج کی عکاسی کی گئی ہے۔ تحریک آزادی کے تحت لکھے جانے والا اہم ناول اس کے علاوہ جو ہے وہ گریز آتا ہے، جس کے مصنف عزیز احمد ہیں۔ اس ناول میں اس وقت کی سیاسی اور معاشی صورتحال کے نقوش کو کافی عمدگی کے ساتھ اجاگر کیا گیا ہے۔ اس ناول میں جنسی مسائل و حقائق کے بیان میں نسبتاً زیادہ جرأت مندانہ کام لیا گیا ہے اور جس طرح سے یہاں پر جنسی مسائل کو پیش کیا گیا ہے تو کچھ یہاں پر عصمت چغتائی کی طرح دیکھنے کو جو ہے ماحول ملتا ہے، جس طرح وہاں پر ان کا ناول ہے ٹیڑھی لکیر ہے اور جو ان کے دوسرے جو ناول ہیں وہ سب کچھ اسی طرح کے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو تحریک آزادی یا ترقی پسند تحریک کو موضوع بنا کر جو ناول اردو میں ترتیب دیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش اس ویڈیو کے ذریعے رہی ہے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، اور دوسری ویڈیو میں آپ کے دوسرے ٹاپک سے متعلق تمام تر معلومات فراہم کی جائے گی۔ تو آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک آپ سب سے اب وداع لیتے ہیں۔ شکریہ۔